اب یہ کرتا لے کر وہ گئے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو ابھی مصر سے چلے ہیں یہ کرتا لے کر حضرت یوسف کے بڑے بھائی، تو کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے میرے گاؤں والوں اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ پاؤ تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میں نے پہلے بھی درس میں بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بتانے پہ آئیں تو یوں بتاتے ہیں، جب نہ بتانے پر آئیں تو 3 دن کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پتہ ہی نہیں چلا، وہاں اس وقت خوشبو نہیں آئی، کیونکہ خوشبو پہنچانے والے رب نے نہیں پہنچائی تو نہیں پہنچی۔ یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام کے علوم کے بارے میں کہ اللہ جب بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیدائش میں ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ انہیں دے دیتے ہیں کہ جی اب تمہیں ساری چیزوں کا علم پہلے سے ہوگا۔ اگر نبی کو پیدائش کے وقت ہی سارے علوم مل جائیں تو مجھے بتائیں پھر قرآن یا وحی آنے کی ضرورت ہے؟ پھر تو یہ تحصیل حاصل ہے کہ ایک چیز پہلے سے حاصل وہ حاصل ہو رہی ہے اور یہ تو باطل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور بتایا، تو پھر یوسف علیہ السلام کی کرتے کی خوشبو آئی۔ یہاں سے ایک چیز اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے، تبرک۔ اس کے بھی علماء دیوبند الحمدللہ قائل ہیں کہ کسی بابرکت چیز سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے، یعنی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ قمیض ہے تو یہ کتنی برکت والی تھی کہ آنکھوں سے لگائی تو بینائی آ گئی۔ مبارک اللہ ہے کہ اس میں برکت اور اس میں اثرات رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، لیکن اس تبرک کو شرک 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 کے نعرے لگانا اور شرک کہنا یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ برکت کے لیے نہیں لیتے تھے۔ اب کوئی اس کو کہہ دے تو شرک میں پڑ گئے، یار یہ کیا ان چکروں میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنے بال مبارک کاٹے، حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلق کیا ہے، چنانچہ وہ بال ایک ایک صحابہ میں ایک ایک دو دو بال آئے ہیں، انہوں نے باعث برکت کے لیے وہ بال لیے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو بطور ایک تعویذ کے طریقے سے سی کر وہ اپنی ٹوپی پر لگاتے تھے اور اس کی برکت سے میدان جہاد میں کود پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ تو یہ برکت تبرک، کسی بزرگ کا کوئی رومال مل جائے، کسی بزرگ کی کوئی نشانی مل جائے، اس کو انسان برکت کے لیے رکھے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہتے، ہر چیز شرک نہیں ہے۔ لیکن ایک مزاج یوں نہیں ہونا چاہیے کہ جناب جیسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک سب برکت والا ہے، تو ایک دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ یوں ہاتھ لگا کر اپنے سینے پہ ملا کرتے، لیکن اب اس کو تمام صحابہ نے ایک عادت نہیں بنا لی اور اس میں اس طریقے سے نہیں پڑے کہ پھر جناب جو مقصودی چیزیں وہی رہ جائیں۔ اعتدال کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کسی بزرگ کا جھوٹا پانی مل گیا، انسان تبرک کے لیے پی رہا ہے، یہ زمزم کیا ہے؟ یہ برکت ہی تو ہے، برکت کے لیے تو پیتے ہیں، کوئی اس کو شرک کہے گا کیا؟ اس چیز میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیر از بوے آویز تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آئی، میں نے کہا تو کب سے خوشبودار ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ میں کافی عرصے پھول کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ رہا تو اللہ نے میرے اندر بھی اس کی خوشبو منتقل کر دی۔ تو جب ایک چیز کسی بڑے بزرگ کے ساتھ ٹچ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتے ہیں۔
ایک لوہے کے ساتھ مقناطیس کو کچھ عرصہ رکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس مقناطیس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں، اس لوہے کے اندر بھی مقناطیسیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی شرک وغیرہ یہ نہیں ہے، برکت ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض حضرات علماء سے یا بعض بزرگوں سے جو ہاتھ ملاتے ہیں، تو ہاتھ ملا کے جو سینے پہ ملتے ہیں تو یہ وہ اس برکت کے لیے، یا اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں یہ اس برکت کے لیے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ یہ سلام کرنے کے بعد جو ہم نے یہ مزاج بنا لیا، یوں کیا اس کے بعد یوں، یہ سمجھتے ہیں کوئی کہ یہ بھی کوئی سنت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بعض حضرات کسی بڑے بزرگ سے یا کبھی کسی صحابی نے کسی نبی سے ہاتھ ملا لیا، اس کو بطور برکت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت لینے کے لیے اپنے چہرے پہ مل لیا یا سینے پہ مل لیا، اس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن عام آدمی کے ساتھ ہم سلام کر کے یوں کر کے اور سمجھتے ہیں یہ کوئی سنت ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ کسی بزرگ کے ساتھ ان کے ہاتھوں کی برکت لینے کے لیے انسان آنکھوں پہ لگاتا ہے، سینے پہ لگاتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر پر آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں اس جگہ پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ میں آئندہ جب بھی نماز پڑھوں تو یہیں پڑھوں، یعنی میری نماز میں بھی برکت ہو۔ تو آپ نے نماز وہاں 2 رکعت پڑھی تو وہ صحابیہ نے وہیں پر اپنا مصلی بنا لیا کہ اب یہیں پر نماز پڑھنی ہے۔ ایک صحابی کے گھر پہ گئے تو پانی مانگا تو گلاس کہیں نہیں تھا، تو مشکیزہ مشک ٹنگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے اس کے ساتھ منہ لگا کے پانی پی لیا۔ اب وہ صحابی ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کے منہ لگا کر اس کے مشک کے منہ سے ہی پانی پیتے تھے کہ یہاں میرے نبی کے منہ مبارک لگا ہوا ہے، یہاں میرے نبی کے باعث برکت لعاب لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا، اور زمزم پینے کے بعد تھوڑا سا جو پانی بچا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ میرا جھوٹا براہ راست میرے صحابہ تو پیتے ہیں، قیامت تک آنے والا امتی بھی محروم نہ ہو جو وہاں زمزم پیتا ہے، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پی رہا ہے، ساری امت کو وہ فیض ملے۔ یہ کیا تھا؟ یہ برکت دینے کے لیے تو ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے نا، تو بچے حضرت اذان ہو رہی تھی تو بچے نقلیں اتار رہے تھے اذان کی، تو ابو محذورہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرف بھاگے، باقی تو بھاگ گئے، ابو محذورہ قابو میں آ گئے اور ان کو پکڑ لیا اور فرمایا پڑھو جو اذان تم ابھی یہ کر رہے تھے، نقلیں پڑھو۔ ان کے سر پہ جو ہے نا پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، یہاں ہاتھ پھیرا، پڑھو۔ تو پھر ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھنے لگے۔ ان حضرات میں اتنی قدر تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یقین کریں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کے بال اتنے بڑے تھے کہ بالکل پیٹھ تک جاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا ابو محذورہ بال کیوں نہیں کٹاتے؟ کہا کیسے کٹاؤں، ان بالوں پر میرے نبی کے ہاتھ لگے، اور جہاں میرے نبی کے ہاتھ لگے میں وہاں کے بال کہاں سے کٹاؤں؟ یہ تو برکت والی جگہ ہے، میں ان بالوں کو کٹا کے پھینک دوں؟ یہ حال تھا ان حضرات کا۔ ایسے تبرک کے بہت سارے واقعات ہیں، کبھی اگر یہ موضوع ہوا تو انشاءاللہ میں بتلاؤں گا، یہ تو ضمناً بات چلی گئی۔